اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر اچھے کام کیے۔ کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، دنیا میں آپ دیکھیں گے تو غیر مسلم، وہ جو ایمان والے نہیں، وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں۔ سڑک بنا دی، پل بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، لوگوں کے فائدے کے لیے چیزیں بنا دی، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر وہ ایمان والے نہیں، تو ان کو اسی دنیا ہی میں اللہ بدلہ دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، وہ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، آپ کو وہ جگہیں دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو مزے میں ہے، تو ان کو دنیا ہی میں نوازا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے۔ اور جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آیت میں آمنو کا لفظ پہلے ہے، عمل الصالحات بعد میں ہے، تو ایمان جیسی کوئی نعمت اونچی کہیے نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ شکر کیا کریں کہ یا اللہ تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس جیسی کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، ہر اس شخص سے، ہر اس چیز سے بچنا ہے جو آپ کے ایمان کو نقصان پہنچائے۔ آپ کی صحت کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے آپ اس سے پرہیز کرتے ہیں، آپ کی عقل کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے آپ اس سے پرہیز کرتے ہیں، تو جو چیز آپ کے ایمان کو نقصان پہنچائے اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ ایمان کی حفاظت، ایمان لا کر نیک کام کرنے ہیں، برے کام تو کرنا ہی نہیں، اگر ہو جائیں، انسان ہے، بھول چوک ہوتی ہے، ہم سے پتہ نہیں اور کیا کیا ہو جاتا ہے، تو اگر غلط کام ہو جائیں تو توبہ بتائی گئی، معافی چاہنے کی ترغیب دی گئی۔ شیطان نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، 3 مرتبہ کہا اس نے، میں ان کو سیدھے راستے سے دور کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میرے بندے مجھ سے معافی چاہیں گے، میں معاف کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آنسو آپ کی آنکھ سے نکل آئے اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، وہ کتنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ دنیا کے لیے روتے ہیں، کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے لیے روئیں، فائدہ بھی ہوتا ہے، ہماری بھلائی بھی ہوتی ہے، مگر ہماری ساری سوچ دنیا کے لیے۔ حدیث شریف ہے دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ان کے لیے یہ جنت ہے، وہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور ہم آخرت کو ماننے والے
جانتے ہیں کہ دنیا چند روزہ ہے، مگر پھر اسی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ تاجروں کو دیکھیں، آپ بوڑھوں کو دیکھیں، جوانوں کو دیکھیں، مردوں کو دیکھیں، عورتوں کو دیکھیں، دنیا جمع کر رہے ہیں۔ الماریاں بھری ہوں گی کپڑوں سے، تجوریاں بھری ہوں گی نوٹوں سے، زیورات سے۔ خواہشات کو دیکھیں گے تو کوئی ان کی انت یعنی انتہا ہی نہیں ہے، جبکہ پتہ ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، پھر بھی جمع کر رہے ہیں، اور اتنا جمع کر رہے ہیں کہ آخرت یاد نہیں ہے۔ جمع کرنے والی چیز نیکی تھی، ہم نے اسی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مال کمانا بری بات نہیں ہے، کمائیں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کمائیں، تجارت کریں، مزدوری کریں، نوکری کریں، جائز کمائیں، مگر ہم ناجائز کماتے ہیں اور اس پر بھی پرواہ نہیں کرتے کہ حلال ہے یا حرام۔ دنیا اتنی پیاری ہو گئی، رب یاد نہ رہا، نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں بھی کچھ نہ ملا، آخرت کے لیے بھی کچھ جمع نہ کیا، تو گھاٹے میں رہے یا نہیں رہے؟ تو سمجھدار کون ہے؟ جو گھاٹے کی تجارت نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے، هل ادلکم، تمہیں بتایا جائے کہ کون سی تجارت ہے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں اللہ کے سخت عذاب سے بچائے؟ وہ کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا، ایمان لاؤ، نیکی کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے جیسا کہا ویسا کرو۔ تو جب اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بھی مان لو، مگر نہیں تو پھر ایسا شخص گھاٹے میں رہتا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے کیے اچھے کام، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور ان کی برائیاں مٹا دیں گے، اتار دیں گے، ان سے برائیوں کا بوجھ ختم کر دیں گے۔ کون؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لا کر اچھے کام کیے تو ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں اس کام پر اچھا بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا۔ کوشش کرنی ہے کہ اچھے سے اچھا کام کرو، اچھے سے اچھی نیکی کرو۔ آپ تلاش کرتے ہو مجھے جو چیز ملے وہ اچھی ملے، تو عبادت بھی اچھی کریں، کوشش کریں، اللہ فرماتا بدلہ دیں گے۔ برائی لے کر آئے گا تو جتنی برائی ہوگی اتنا ہی، نیکی لے کر آئے گا تو کم از کم 10 گنا زیادہ دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ جتنا چاہے، 700 گنا، 1400 گنا، جتنا اللہ چاہے، برائی کا بدلہ اتنا ہی، اس میں نہیں اضافہ ہوگا، لیکن نیکی کرو گے تو کئی گنا زیادہ دیں گے۔ یہاں پر جو بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ بعض نیکیاں بعض گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ آپ کے ہاں بچوں کو پینسل کے ساتھ اریزر، جس کو کچھ لوگ ربر کہتے ہیں، مٹانے کے لیے عرب میں
اریزر کو کفارہ بھی کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کفارہ کا مطلب مٹا دینا۔ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی بعض نیکیاں آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور بعض گناہ، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں، شیطان کی دیکھ لیں، کتنے لاکھ برس عبادت کی، نبی کی تعظیم نہیں کی، ساری نیکیاں برباد ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ ہمیں بتا دیا نبی کی گستاخی کرو گے عمل برباد ہو جائیں گے، کچھ بچنے والا نہیں۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم ایمان سے بھی فائدہ اٹھائیں اور عمل سے بھی۔ ہمارا ایمان بھی ہمیں فائدہ دے گا، ہمارا عمل بھی ہمیں فائدہ دے گا۔ ایک تو یہ کہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، دوسرا ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اور مومن کو ثواب کا لالچ ہوتا ہے، تو ہمیں اچھے کام کی کثرت کرنی چاہیے۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی آپ کو بتایا گیا اجر ملے گا۔ آپ نے راستے میں سے کچرا ہٹا دیا، کوئی رکاوٹ تھی ہٹا دی کہ میرے دوسرے بھائی گزریں گے، انہیں دشواری نہ ہو، تو آپ کی اتنی محنت پر بھی آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا۔ اندازہ کریں، مسکرا کے ملتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، اس پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ مصافحہ کرتے ہیں، دونوں ہاتھ چھوڑتے ہیں، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فائدے ہی فائدے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فائدے۔ لیکن ہم پتہ نہیں کس لالچ میں ہیں، کہاں گم ہیں، تو ہمیں دھیان ہی نہیں ہے۔ تو ہماری یہ بے پرواہی ہمیں نقصان دے گی، ہماری یہ غفلت ہمیں نقصان دے گی۔ کوشش کرنی چاہیے کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو اب اس سے زیادہ نیکی کریں، زیادہ بڑی نیکی کریں تاکہ وہ گناہ ختم ہو جائے۔ 15 شوال اس مہینے کی چاند کی 15 تاریخ، جنگ احد، غزوہ احد اس کی یادگار ہے۔ بدر کا واقعہ 2 ہجری میں ہوا، 3 ہجری میں احد۔ کافروں کے چونکہ بہت مارے گئے تھے بدر میں بڑے بڑے سردار، تو وہ جمع ہو کر آئے مدینے پہ، آ کر انہوں نے یہ الغار کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ جو مدینہ منورہ کے ساتھ کھڑا ہے، اس پہاڑ کے لیے حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کو اسی طرح اٹھا کر جنت کے دروازے پہ رکھ دیا جائے گا۔ وہ سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، میں کسی گستاخ کو آگے جانے نہیں دوں گا۔